نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المومنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر و ظلم کی اماج گاہ وادی میں یہ اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہو تو تم اس دنیا میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ نوازے جاؤ گے اور آخروی کامیابی بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو وہی اہل مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کی عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہوں نے اس حکم کو ماننے کی بجائے ظلم و تعدی کا راستہ اختیار کیا اور ان کی آنکھوں سے ظلم و عناد کی چنگاریاں شعلہ زن ہونے لگیں، محبت کی جگہ بغض نے لے لی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو بھی دامن توحید میں پناہ لیتا اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جاتا، اور اس پر ظلم کے ستم کے تیر برسائے جاتے، یہاں تک کہ خاندان بنو قریش کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور وہ شعب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سرداران قریش نے یہ شرطیں لگا دیں کہ نہ کوئی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان سے رشتوں کا لین دین ہوگا اور کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا لین دین کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ ایک معاہدہ لکھا جس میں صنادید قریش نے دستخط کیے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، پھر اس کپڑے کو چمڑے کی ایک نلکی میں بند کیا اور اس نلکی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک صندوق میں بند کیا اور کعبۃ اللہ کے اندر محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ خاندان بنو ہاشم 3 سال تک شعب ابی طالب میں اہل مکہ سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے اور سوشل بائیکاٹ کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ اس شدت اور تکلیف کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پورے شہر میں سے چند افراد کو الگ تھلگ کر دیا جائے تو ان کی تکلیف اور غم کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم شعب ابی طالب میں محصور ہوئے تو بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت تھی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دستیاب ہوتی تھی، اور جب قدرتی آندھی چلتی تو چمڑے کے ٹکڑے اڑ کر اس وادی میں آ کر گرتے تو ہم انہیں پانی میں بھگو کر چباتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی شدید تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی دل و جگر تھا جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ دعوت حق کے فریضہ کو ادا فرماتے رہے اور اس میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس امتحان کی گھڑی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خاندان کو نجات دی جائے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ اس معاہدہ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ عز و جل کے نام کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا کہ قریش مکہ نے جو معاہدہ لکھا تھا اور اسے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بند کر کے کعبہ مقدسہ کے اندر رکھا تھا،
اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے، اور اس معاہدہ میں جہاں اللہ کا نام ہے وہ جگہ محفوظ ہے، باقی سب کچھ دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو یہ پیشن گوئی سنائی تو وہ سوچنے لگے کہ ان کی آنکھ کس طرح ان کو دیکھ رہی ہے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ اخبرا کا، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے؟ آپ نے جواب دیا، نعم اللہ اخبرانی، کہ اللہ رب تعالیٰ نے ہی مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو ابو طالب نے مزید تاکید کے لیے عرض کی کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اگر یہ بات غلط ہوئی تو مجھے اس عمر میں قوم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے اگر آپ مجھے شرمسار نہ کرتے تو کتنا بہتر ہوتا، لیکن اگر یہ بات سچی ہوئی تو فبہا، ورنہ میرا آپ کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میرا علم ناقص اور ادھورا نہیں، اہل دنیا کے علم میں تو شک ہو سکتا ہے، ان کی نگاہ کے دیکھے ہوئے میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن جو علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات اس طرح نہ ہوئی جس طرح میں نے آپ سے کہا تو میرا تعلق ختم ہوگا۔ چنانچہ شاب ابی طالب سے نکل کر قریش کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے قریش وہاں موجود تھے۔ آپ نے جا کر انہیں فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں اتنے واقعات رو پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تم اس صحیفہ کو کعبۃ اللہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے انہیں اس بات سے آگاہ نہ کیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مطلع فرمایا تھا، تاکہ وہ صحیفہ میں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور ابو طالب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدہ کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت و نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہماتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے۔ جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح و سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کی کھولو، اور اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اس کی یہ بات اگر نہ نکلی تو ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اس کو قتل کر دو اور اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر بڑے بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس باحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح حرف با حرف پایا۔
یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شفقت ازلی نے ان کو حق کو قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی اور وہ برا فروختہ ہو گئے۔